اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ توسین حقیقی معنی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ یہ قرآن اور روشن کتاب کی آیتیں ہیں جو ہدایت ہے اور ایسے ایمان والوں کے لیے خوشخبری ہے جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور وہی ہیں جو آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ بے شک جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ہم نے ان کے اعمال بد ان کی نگاہوں میں خوشنما کر دیے ہیں، سو وہ گمراہی میں سرگرداں رہتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے برا عذاب ہے، اور یہی لوگ آخرت میں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اور بے شک آپ کو یہ قرآن بڑے حکمت والے علم والے رب کی طرف سے سکھایا جا رہا ہے۔ وہ واقعہ یاد کریں جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی اہلیہ سے فرمایا کہ میں نے ایک آگ دیکھی ہے، یا مجھے ایک آگ میں شعلہ انس و محبت نظر آیا ہے۔ ان قریب میں تمہارے پاس اس میں سے کوئی خبر لاتا ہوں جس کے لیے مدت سے دشت و بیاباں میں پھر رہے ہیں، یا تمہیں بھی اس میں سے کوئی چمکتا ہوا انگارہ لا دیتا ہوں تاکہ تم بھی اس کی حرارت سے تپ اٹھو۔ پھر جب وہ اس کے پاس آ پہنچے تو آواز دی گئی کہ بابرکت ہے جو اس آگ میں اپنے حجاب نور کی تجلی فرما رہا ہے، اور وہ بھی جو اس کے آس پاس الوہی جلووں سے کے پرتو میں ہے، اور اللہ ہر قسم کے جسم و مثال سے پاک ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ اے موسیٰ، بے شک وہ جلوہ فرمانے والا میں ہی اللہ ہوں جو نہایت غالب حکمت والا ہے۔ اور اے موسیٰ، اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دو۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی کو زمین پر ڈالنے کے بعد اسے دیکھا کہ سانپ کی مانند تیز حرکت کر رہی ہے، تو فطری رد عمل کے طور پر پیٹھ پھیر کر بھاگے اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ ارشاد ہوا، اے موسیٰ، خوف نہ کرو، بے شک پیغمبر میرے حضور ڈرا نہیں کرتے، مگر جس نے ظلم کیا پھر برائی کے بعد اسے نیکی سے بدل دیا، تو بے شک میں بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہوں۔ تم اپنے ہاتھ اپنے گریبان کے اندر ڈالو، وہ بغیر کسی عیب کے سفید چمکدار ہو کر نکلے گا۔ یہ دونوں اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، انہیں لے کر فرعون اور اس کی قوم کے پاس جاؤ، بے شک وہ نافرمان قوم ہے۔ پھر جب ان کے پاس ہماری نشانیاں واضح اور روشن ہو کر پہنچ گئیں تو وہ کہنے لگے یہ کھلا جادو ہے، اور انہوں نے ظلم اور تکبر کے طور پر ان کا سراسر انکار کر دیا، حالانکہ ان کے دل ان نشانیوں کے حق ہونے کا یقین کر چکے تھے۔ بس آپ دیکھیے کہ فساد برپا کرنے والوں کا کیسا برا انجام ہوا۔ اور بے شک ہم نے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو غیر معمولی علم عطا کیا، اور دونوں نے کہا کہ ساری تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے ہمیں اپنی بہت سے مومن بندوں پر فضیلت بخشی ہے۔ اور سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے جانشین ہوئے، اور انہوں نے کہا، اے لوگو، ہمیں پرندوں کی بولی بھی سکھائی گئی ہے اور ہمیں ہر چیز عطا کی گئی ہے، بے شک یہ اللہ کا واضح فضل ہے۔ اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ان کے لشکر جنوں اور انسانوں اور پرندوں کی تمام جنسوں میں سے جمع کیے گئے تھے، چنانچہ وہ بغرض نظم و تربیت ان کی خدمت میں روکے جاتے تھے، یہاں تک کہ جب وہ لشکر چونٹیوں کے میدان پر پہنچے تو ایک چونٹی کہنے لگی، اے چونٹیوں، اپنی رہائش گاہوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں سلیمان علیہ السلام اور ان کے لشکر تمہیں کچل نہ دے، اس حال میں کہ انہیں خبر بھی نہ ہو۔ تو وہ یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام اس چونٹی کی بات سے ہنسی کے ساتھ مسکرائے اور عرض کیا، اے پروردگار، مجھے اپنی توفیق سے اس بات پر قائم رکھ کہ میں تیری اس نعمت کا شکر بجا لاتا رہوں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر انعام فرمائی ہے، اور میں ایسے نیک عمل کرتا رہوں جن سے تو راضی ہوتا ہے، اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے خاص قرب والے نیکوکار بندوں میں داخل فرما لے۔ اور سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کا جائزہ لیا تو کہنے لگے، مجھے کیا ہوا ہے کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھ پا رہا، یا وہ واقعی غائب ہو گیا ہے؟ میں اسے بغیر اجازت غائب ہونے پر ضرور سخت سزا دوں گا، یا اسے ضرور ذبح کر ڈالوں گا، یا وہ میرے پاس اپنے بے قصور ہونے کی واضح دلیل لائے۔ بس وہ تھوڑی ہی دیر باہر ٹھہرا تھا کہ اس نے حاضر ہو کر عرض کیا، مجھے ایک ایسی بات معلوم ہوئی ہے جس پر شاید آپ مطلع نہ تھے، اور میں آپ کے پاس ملک سبا سے ایک یقینی خبر لایا ہوں۔ میں نے وہاں ایک ایسی عورت کو پایا ہے جو یعنی ملک سبا کے باشندوں پر حکومت کرتی ہے، اور اسے ملکیت اور اقتدار میں ہر ایک چیز بخشی گئی ہے، اور اس کے پاس بہت بڑا تخت ہے۔ میں نے اسے اور اس کی قوم کو اللہ کے بجائے سورج کو سجدہ کرتے پایا ہے، اور شیطان نے ان کے اعمال بد ان کے لیے خوب خوشنما بنا دیے ہیں،
اور انہیں توحید کی راہ سے روک دیا ہے سو وہ ہدایت نہیں پا رہے۔ اس لیے روکے گئے ہیں کہ وہ اس اللہ کے حضور سجدہ ریز نہ ہوں جو آسمانوں اور زمین میں پوشیدہ حقائق اور موجودات کو باہر نکالتا یعنی ظاہر کرتا ہے، اور ان سب چیزوں کو جانتا ہے جسے تم چھپاتے ہو اور جسے تم آشکار کرتے ہو۔ اللہ کی سوا کوئی لائق عبادت نہیں، وہی عظیم تخت اقتدار کا مالک ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، ہم ابھی دیکھتے ہیں کہ کیا تو سچ کہہ رہا ہے یا تو جھوٹ بولنے والوں میں سے ہے۔ میرا یہ خط لے جا اور اسے ان کی طرف ڈال دے، پھر ان کے پاس سے ہٹ، آپ پھر دیکھ وہ کس بات کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ ملکہ نے کہا، اے سردارو، میری طرف ایک نامہ بزرگ ڈالا گیا ہے، بے شک وہ خط سلیمان علیہ السلام کی جانب سے آیا ہے اور وہ اللہ کے نام سے شروع کیا گیا ہے جو بے حد مہربان بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ اس کا مضمون یہ ہے کہ تم لوگ مجھ پر سر بلندی کی کوشش مت کرو اور فرما بردار ہو کر میرے پاس آ جاؤ۔ ملکہ نے کہا، اے دربار والو، تم مجھے میرے اس معاملہ میں مشورہ دو، میں کسی کام کا قطعی فیصلہ کرنے والی نہیں ہوں یہاں تک کہ تم میرے پاس حاضر ہو کر اس امر کے موافق اور مخالف گواہی دو۔ انہوں نے کہا، ہم طاقتور اور سخت جنگجو ہیں، مگر حکم آپ کے اختیار میں ہے، سو آپ خود ہی غور کر لیں کہ آپ کیا حکم دیتی ہیں۔ ملکہ نے کہا، بے شک جب بادشاہ کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اسے تباہ و برباد کر دیتے ہیں اور وہاں کے باعزت لوگوں کو ذلیل و رسوا کر ڈالتے ہیں، اور یہ لوگ بھی اسی طرح کریں گے، اور بے شک میں ان کی طرف کچھ تحفے بھیجنے والی ہوں، پھر دیکھتی ہوں قاصد کیا جواب لے کر واپس لوٹتے ہیں۔ تو جب وہ قاصد سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا تو سلیمان علیہ السلام نے اس سے فرمایا، کیا تم لوگ مال و دولت سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ سو جو کچھ اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے اس دولت سے بہتر ہے جو اس نے تمہیں عطا کی ہے، بلکہ تم ہی ہو جو اپنے تحفے سے فرحاں اور نازاں ہو۔ تو ان کے پاس تحفہ سمیت واپس سو ہم ان پر ایسے لشکروں کے ساتھ حملہ کرنے آئیں گے جس سے انہیں مقابلہ کی طاقت نہیں ہوگی، اور ہم انہیں وہاں سے بے عزت کر کے اس حال میں نکالیں گے کہ وہ قیدی بن کر رسوا ہوں گے۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اے دربار والو، تم میں سے کون اس ملکہ کا تخت میرے پاس لا سکتا ہے قبل اس کے کہ وہ لوگ فرما بردار ہو کر میرے پاس آ جائیں۔ ایک قوی ہیکل جن نے عرض کیا، میں اس سے آپ کے پاس لا سکتا ہوں قبل اس کے کہ آپ اپنے مقام سے اٹھے، اور بے شک میں اس کے لانے پر طاقتور اور امانت دار ہوں۔ پھر ایک ایسے شخص نے عرض کیا جس کے پاس آسمانی کتاب کا کچھ علم تھا کہ میں اسے آپ کے پاس لا سکتا ہوں قبل اس کے کہ آپ کی نگاہ آپ کی طرف پلٹے، یعنی پلک جھپکنے سے بھی پہلے۔ پھر جب سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو کہا، یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ آیا میں شکر گزاری کرتا ہوں یا ناشکری، اور جس نے اللہ کا شکر ادا کیا سو وہ محض اپنی ہی ذات کے فائدے کے لیے شکر مندی کرتا ہے، اور جس نے ناشکری کی تو بے شک میرا رب بے نیاز کرم فرمانے والا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اس ملکہ کے امتحان کے لیے اس کے تخت کی صورت اور حیت بدل دو، ہم دیکھیں گے کہ آیا وہ پہچان کی راہ پاتی ہے یا ان میں سے ہوتی ہے جو سوجھ بوجھ نہیں رکھتے۔ پھر جب وہ ملکہ آئی تو اس سے کہا گیا، کیا تمہارا تخت اسی طرح کا ہے؟ وہ کہنے لگی، گویا یہ وہی ہے، اور ہمیں اس سے پہلے ہی نبوت سلیمان کے حق ہونے کا علم ہو چکا تھا اور ہم مسلمان ہو چکے ہیں، اور اس ملکہ کو اس معبود باطل نے پہلے قبول حق سے روک رکھا تھا جس کی وہ اللہ کے سوا پرستش کرتی رہی تھی، بے شک وہ کافروں کی قوم میں سے تھی۔ اس ملکہ سے کہا گیا، اس محل کے صحن میں داخل ہو جا جس کے نیچے نیلگوں پانی کی لہریں چلتی تھیں۔ پھر جب ملکہ نے اس مزین بلورین فرش کو دیکھا تو اسے گہرے پانی کا تالاب سمجھا، اور اس نے پانچے اٹھا کر اپنی دونوں پنڈلیاں کھول دی۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، یہ تو محل کا شیشو جڑا صحن ہے۔ اس ملکہ نے عرض کیا، اے میرے پروردگار، میں اسی طرح فریب نظر میں مبتلا تھی، بے شک میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، اور اب میں سلیمان علیہ السلام کی معیت میں اس اللہ کی فرما بردار ہو گئی ہوں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اور بے شک ہم نے قوم سمود کے پاس ان کے قومی بھائی صالح علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا کہ تم لوگ اللہ کی عبادت کرو، تو اس وقت وہ دو فرقے ہو گئے جو آپس میں جھگڑتے تھے۔ صالح علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، تم لوگ بھلائی یعنی رحمت سے پہلے برائی یعنی عذاب میں کیوں جلدی چاہتے ہو؟ تم اللہ سے بخشش کیوں طلب نہیں کرتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ وہ کہنے لگے، ہمیں تم سے بھی نحوست پہنچتی ہے اور ان لوگوں سے بھی
جو تمہارے ساتھ ہیں۔ صالح علیہ السلام نے فرمایا تمہاری نحوست کا سبب اللہ کے پاس لکھا ہوا ہے، بلکہ تم لوگ فتنہ میں مبتلا کیے گئے ہو۔ اور قوم سمود کے شہر میں 9 سرکردہ لیڈر جو اپنی اپنی جماعتوں کے سربراہ تھے ملک میں فساد پھیلاتے تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے۔ ان سرگنوں نے کہا تم آپس میں اللہ کی قسم کھا کر عہد کرو کہ ہم ضرور رات کو صالح علیہ السلام اور اس کے گھر والوں پر قاتلانہ حملہ کریں گے، پھر ان کے وارثوں سے کہہ دیں گے کہ ہم ان کی ہلاکت کے موقع پر حاضر ہی نہ تھے اور بے شک ہم سچے ہیں، اور انہوں نے خفیہ سازش کی اور ہم نے بھی اس کے توڑ کے لیے خفیہ تدبیر فرمائی اور انہیں خبر بھی نہ ہوئی۔ تو آپ دیکھیے کہ ان کی مکارانہ سازش کا انجام کیسا ہوا۔ بے شک ہم نے ان کے سرداروں کو اور ان کی ساری قوم کو تباہ و برباد کر دیا، سو یہ ان کے گھر ویران پڑے ہیں اس لیے کہ انہوں نے ظلم کیا تھا۔ بے شک اس میں اس قوم کے لیے عبرت کی نشانی ہے جو علم رکھتے ہیں، اور ہم نے ان لوگوں کو نجات بخشی جو ایمان لائے اور تقوی شعار رہے۔